अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 4 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के चाहने वालों ने ईंट से ईंट बजा दी है। टेबल्स टर्न होना शुरू हुआ चाहती है, कुछ नजर आना शुरू हो गई है। एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनसे मुताल्लिक कुछ दिन पहले अपने ही व्लॉग के अंदर मैंने आपको कहा था कि कुछ जमानतें होती हुई नजर आएंगी आपको पंजाब के अंदर, यानी जैसे उमर सरफराज चीमा साहब है, यास्मीन राशिद साहिबा है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, इनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और अगले स्टेप के बाद इमरान खान साहब को भी अदालतों से रिलीफ मिलने की तवक्को है। सिर्फ वही नहीं, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज मीडिया टॉक की है। बहुत सारी उनकी बातें काबिल एतराज भी हैं, उसके ऊपर भी मैंने गुफ्तगू करनी है। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक वो कर चुके हैं, वो बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है, काबिल दीद है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या कहा, मजीद डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर वो साहब जिनके लिए पूरा सिस्टम उथल पुथल हो गया, वो जब लंदन में गए तो यहां पर वावेला मच गया एहतजाज के ऊपर, पासपोर्ट्स कैंसिल हो गए, उन साहब से अब लगता ऐसा है कि किनारा कशी कर ली गई है और वो तमाम पासपोर्ट्स जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के कैंसिल हो गए थे उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो गुज़िश्ता चंद दिन से जो हम आपको बता रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि थोड़ा नर्म रवैया अख्तियार करना है। ये नरमी कितने दिन तक रहती है, इसके असरात कितने दिन तक रहेंगे, क्या ये भी कोई हनी ट्रैप है या मामला कुछ और है, इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कंट्री वाइड एहतजाज हो रहे हैं, पेशावर के अंदर भी बड़ा एहतजाज। नेशनल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, वो मीडिया जिसकी कोई कल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनको डायरेक्ट करने वाला नहीं है, कोई वहां पर बाज़मीर एंकर मौजूद नहीं है, वो मीडिया आपको वो रिपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन वो इमेजेस आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ डिटेल्स मजीद भी आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि कल का जो पहला व्लॉग होगा, वो जो एहतजाजी तहरीक है जो पाकिस्तान भर के अंदर हो रही है और दिखाई नहीं जा रही, उसके ऊपर किया जाए, तो वो कल तफसीली तौर पर रखेंगे। अब जो टेबल्स टर्न होना शुरू हुई है या कप्तान के हक में जो बाजी पलटना शुरू नजर आ रही है होती हुई, उसमें पहला जो स्टेप है वो है शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानतें होना। आज शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। अब एक सिर्फ 9 मई का मुकदमा उनके ऊपर है। मुझे लग ऐसे रहा है कि आने वाले चंद दिन के अंदर उसमें से भी उन्हें रिलीफ मिलेगा और पहला शख्स जो इमरान खान से पहले रिलीफ पाएगा वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। उसके बाद बाकी लोग हैं, जिसमें मियां इबाद फारूक हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियां महमूद और रशीद हैं, इसके अलावा एजाज चौधरी साहब हैं और अल्लाह भला करे इसके अलावा और यास्मीन राशिद साहब हैं। तो इनके बाद जो फिर इमरान खान साहब का नंबर आ सकता है, अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए, सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी देखी जाए, जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिली आज से चंद दिन पहले, मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर बता भी दिया था। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसके ऊपर लबकुशाई की है। गो के उनके कुछ जुमले ऐसे हैं जो बहुत तीखे थे, उनके ऊपर मुझे बात करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जरा मीठे वाले जुमलों की मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के दिन करीब है, सिर्फ एक खान की कॉल का इंतजार है, फिर मैं देखता हूं हमारे रास्ते में कौन आता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के दिन करीब है, यकीनन कोई ना कोई डेवलपमेंट है जिसको छुपाया जा रहा है। अब ये कॉस्मेटिक है या रियल है, इसका फैसला चंद दिन बाद हो जाएगा। ये कोई ट्रैप है या वाकयातन ऐसा कुछ हो रहा है, इसका फैसला भी चंद दिन बाद हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके नताइज बहरहाल कुछ ऐसे ही आने चाहिए। अभी भी हम मोहतात होकर इसके ऊपर मजीद कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बाकी जुमलों के बारे में जो तीखे जुमले हैं वो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। पहले जरा सुन लीजिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और डेडलाइन के बरअक्स, यानी जो फेडरल हुकूमत ने काम किया है उनके बरखिलाफ, यानी उनके अगेंस्ट, उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती अफगान वापस ना भेजने का ऐलान कर दिया। ये मेरे ख्याल में इट्स ए गुड स्टेप। जाहिर है कि जिनको 3 तिहाइयां हो चुकी हैं पाकिस्तान में रहते हुए
ان کو آپ شہریت نہیں دے سکتے لیکن ان کو آباد کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے, ان کو باہر بھیجنے کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ان کا صوبہ ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک پروونشل میٹر ہے, گو کہ فیڈریشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے, لیکن پروونشل میٹر ہے, کوآرڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب پھر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی دہشت گردی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر وہی پالیسی ہے جو عمران خان کی تھی اور آج بھی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. اس پالیسی کی کامیابی عمران خان کے دور میں ہم دیکھ چکے ہیں. علی امین گنڈا پور. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایک جو ہے یوٹیوبر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے اوپر جملہ دیا ہے. میں اس کو ذرا ان کا تیکھا جملہ کہوں گا, ظاہر جذباتی ہیں, لیکن ذرا یہ سنیے گا وہ کہتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ غداری کے فتوے نہ دیں, یہ لوگ ہر دور میں پے رول پر ہوتے ہیں. یہ بہت سینسٹیو سٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا. میں یہاں پر ایک دو کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ کی جن کے ساتھ کوئی ذاتی اناج چل رہی ہے یا رنجش چل رہی ہے, اور ہمیں اپیرنٹلی نظر بھی آ رہا ہے عمران ریاض خان صاحب کی جو ٹویٹس ہیں اور فیصل امین گنڈا پور کے, آپ اس سے قطع نظر لوگوں کی سیکریفائسز کو اگنور بالکل نہیں کر سکتے. یہ جنہیں آپ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں نا, آج سے 2.5 سال پہلے یہ پاکستان کے ہاٹیسٹ پرائم ٹائم شوز کے اینکر تھے, 25-30 لوگ. میں تو پہلا بندہ تھا اس پہ, ٹھیک ہے. یہ بعد میں یوٹیوبرز ہو گئے کیونکہ یہ تنقید کر رہے ہیں. مجھے جب لگتا ہے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, میں آپ کی تعریف بھی کر دیتا ہوں. کیونکہ یہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کمنٹ کہ یہ پیرول کے اوپر ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. پیرول پر ہوتے ہوئے کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا, پی ٹی آئی یعنی پرو رائٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, ان کو بہت آفرز ہوتی ہوئی ہوں گی دوسری طرف سے, انہوں نے اس کو اگنور کیا ہوگا, اپنی نوکریاں گنوائی ہوں گی. پرو رائٹ ہوتے ہوئے ننگے ہوئے ہوں گے, ماریں کھائی ہوں گی, جیلیں کاٹی ہوں گی, ٹھیک ہے, ابڈکشن برداشت کی ہوں گی. یار آپ نے یہ جملہ دے کر نا بہت زیادتی کی ہے, اور آپ کو سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا. یہ ظلم کیا ہے آپ نے. تھوڑا دیر کے لیے آپ کو سمجھ لینا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی اناج یا مخاصمت ہوگی, چل رہی ہوگی, اس کو آپ ایک الگ انداز سے ٹیکل کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو ہے ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اس کے اوپر. میں 20 ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو پاکستان کے ٹاپ پرائم ٹائمز اینکرز ہیں, ان کو آف ایئر کیا گیا ہے, انہوں نے جبر برداشت کیا. اس کے باوجود بہت قلیل اماؤنٹ میں جو یوٹیوب سے ان کو ملتا ہے, اس میں اپنے گھر کا کچن چلا کر فسطائیت کو ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. تو پلیز خدا کا واسطہ, یہ جو آپ نے جملہ دیا اس کے اوپر آپ کو معذرت کرنی چاہیے. اس وہ کہتے ہیں نا کہ دشت کی سیاحی میں یہ شاید ہی بہت کم لوگ برداشت کریں گے. آپ کی اپنی کسی کے ساتھ ذاتی کوئی رنجش چل رہی ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کیجیے. اچھا جی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, سابق چیف جسٹس, ان کے لیے کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے تھے. آج یہ خبر آئی, میں پڑھ رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد کے شناختی دستاویز منسوخ کرنے کی کارروائی روک دی ہے. قاضی فائز پر حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا, اور گزشتہ برس اکتوبر میں سابق چیف جسٹس کی مڈل ٹیمپل آمد پر احتجاج کے بعد ان کی کار کو احتجاج کا نشانہ بنایا گیا تھا. اچھا, اب اگر یہی کرنا ہے, ابھی کوئی 6 مہینے بھی نہیں میرے خیال میں ہوئے اس کو, تو پھر آپ کو یہ منسوخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, کینسل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ ایک 3rd گریڈڈ سٹیزن اپنے سٹیزن کو نہیں ڈکلیئر کر سکتے. احتجاج جب آپ وہاں کا لا آف دا لینڈ کلیئر کر رہا ہے, ان کو کلین چٹ دے رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آج یہ جو لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر کے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ کامنٹ کر کے تنقید کا نشانہ نہ بناتے. تھوڑی دیر پہلے جنید اکبر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا, انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. تو بھائی جان, آپ جو ہے وہ اصل بتی کے پیچھے آپ لگا دیں, آپ کہاں ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اپنا فوکس صرف خان کی رہائی پر رکھیں. ہم بہت جلد دوبارہ نکلیں گے اور فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. پچھلے 13-14 ہفتوں سے اڈیالہ جیل جاتا ہوں تاکہ عمران خان سے رہنمائی حاصل کر سکوں. ملاقات نہیں ہو سکتی, پتہ نہیں بیرسٹر صاحب کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی کی ہے, اس کی ملاقات فوراً کر دی جاتی ہے. وہ گیدڑ سنگھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے پاس بھی ہے. تو یہ انہوں نے کچھ کامنٹس کیے, اور اسی معاملے کے اوپر شیر افضل مرد صاحب کا بھی ایک کامنٹ آیا. وہ کہتے ہیں میری ایک اہم وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے, یعنی یہ وفاقی وزراء کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں, ملاقات ہوئی ہے. اس نے مجھے اشارہ دیا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی پر ایک کریک ڈاؤن متوقع ہے. یہ تو اٹ واز ہائیلی ایکسپیکٹڈ, سب کو پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کریک ڈاؤن متوقع ہے اور تحریک انصاف کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے.
آپ کو بھی تحریک انصاف کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا۔ اچھا، کچھ وائرل بیانات ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیب لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیب لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں عمران خان اب کوئی خطرناک نہیں، سب کچھ کنٹرول میں کر لیا انہوں نے، معیشت مستحکم اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ جو لفظ کنٹرول ہے نا، یہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے نا یہ لفظ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پر۔ کنٹرولنگ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی چیز کو قابو میں نہیں لا سکتے، آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر پیرا نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے نا عمران خان اب کوئی خطرناک نہیں رہے، یہ جو مس کیلکولیشن ہے یہ اس وقت بھی ہوئی تھی جب 9 اور 10 اپریل 2022 کی ان کی حکومت گرائی گئی تھی، تو یہ مس کیلکولیشن ہمیشہ رہتی ہے۔ بھٹو کے بارے میں بھی یہی خیال تھا، اب ان کو ہلال پاکستان دینا پڑ گیا نا، تو یہ فرق ہے۔ یہ ذرا کیسے کر لیتے ہو یار، یہ ذرا راوی صاحب کہتے ہیں کپتان لیٹا پڑا ہے منتیں ترلے کر رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لیٹا ہوا بندہ کہیں اور پڑا ہوا ہے، منتیں ترلے وہ کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے ایک پریس کانفرنس ہی کر لینے دو۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیسے کر لیتے ہو یار۔ تو ہم یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔